رقیہ بھی ہے اور شفا بھی ہے، واقعہ بھی اس کا، واقعہ نہیں واقعہ بھی اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس کے بعد علم نے 22 نام ذکر کیے ہیں سورہ فاتحہ کے، یعنی نام کہہ لیں ان کی یا سورت کی صفات کہہ لیں 22 کے قریب، ام القرآن، الحمد، الصلاۃ، یہ سارے نام اس سورت کے ذکر ہوئے ہیں۔ سیدنا ابو سعید فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مسلم کی حدیث ہے، ہم راستے میں تھے، سفر میں تھے، کہیں ایک جگہ رکے تو وہاں پاس میں ایک علاقہ تھا، وہاں سے خبر آئی، اطلاع آئی، ایک نے آ کر بتایا کہ ہمارے جو سردار ہیں ہمارے قبیلے کے، اس کے ایک بچھو نے ڈس لی ہے، تو کوئی تم میں سے ہو جو آ کے رقیہ کر دے، دم کر دے۔ ایک اٹھے ہم میں سے، انہوں نے کہا میں چلتا ہوں کر کے آتا ہوں، گئے رقیہ کیا، صحیح ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ صرف روحانی علاج کے لیے نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کوئی روحانی مرض ہو، نظر کا چکر ہے، کوئی جادو کا معاملہ، کوئی سحر کا معاملہ ہے تو ہی قرآن مجید سے دم کیا جائے، نہیں، اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی جسمانی درد، تکلیف ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی زخم ہے، کوئی چوٹ ہے، تو اس پر بھی قرآن مجید اس کے لیے بھی شفا ہے۔ تو انہیں پڑھا، شفا ہو گئی، 30 بکریاں بھی مل گئیں، دودھ بھی مل گیا پینے کے لیے، وہ بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو سیدنا ابو سعید فرماتے ہیں واپس ہم نے پوچھا بھائی کیا کیا؟ کہا میں نے جا کے سورہ فاتحہ کا دم کر دیا، اور سورہ فاتحہ سن کے وہ سب رک گئے کہ بھائی قرآن کا دم کر کے آئے ہو، قرآن کے دم کے بدلے ہم کیسے یہ کھانا پینا، یہ جو بکریاں تحفے طائف ملے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے مسئلہ حل کریں گے۔ اور جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے تو ان صحابی سے فرمایا کہ تمہیں کس نے بتایا تھا کہ یہ سورت رقیہ ہے؟ مطلب اس سوال جواب کے لیے نہیں تھا بلکہ تائید کے لیے تھا کہ بالکل یہ رقیہ ہے۔ اور فرمایا یہ جو اب آیا ہے نا، تو چونکہ وہ لوگ رک گئے تھے، اختلاف ہو گیا تھا بھائی کھانا ہے نہیں کھانا، تو آپ نے فرمایا میرا بھی حصہ نکال دینا تاکہ پتہ چل جائے بالکل حلال ہے۔